حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد جی علماء نے لکھا ہے فی الجہاد او الحج او طالب العلم، تین چیزیں لی ہیں جی۔ اللہ کے راستے سے مراد تین چیزیں جی۔ اللہ کے راستے میں جو دینار خرچ کرتا ہے، نمبر 1 جہاد میں، نمبر 2 حج میں، نمبر 3 علم کی تلاش میں۔ ایک وہ دینار ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاد میں، علم کی تلاش میں یا حج کے سفر کے اندر۔ نمبر 2 وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک وہ دینار ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کسی غلام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ ایک آدمی غلام ہے جی، اس کو غلامی سے نجات دلانی ہے، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ غلامی سے نجات پا جائے جی۔ نمبر 3 وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْکِینٍ، تیسرا وہ دینار ہوتا ہے جو آپ کسی مسکین اور غریب کے اوپر صدقہ کرتے ہیں۔ 3 دینار ہو گئے، ایک وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک وہ دینار جو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، تیسرا وہ دینار جو کسی مسکین، غریب، مسافر، پردیسی، بیوہ، یتیم کسی کے اوپر خرچ کیا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، چوتھے نمبر پر ایک وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے جی، اپنی بیوی پہ خرچ کیا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا، اپنی بہنوں پہ خرچ کیا، اپنے بھائیوں پہ خرچ کیا، اپنے ارد گرد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ان 4 دیناروں میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اجر کس دینار کا ملے گا جی۔ ایک دفعہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں جی تاکہ آپ کو پتہ چلے کون کون سے دینار ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا، جہاد میں، علم کی تلاش میں، حج میں۔ ایک وہ دینار ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ ہوا، ایک وہ دینار ہے جو کسی غریب، مسکین، اپاہج، بیوہ کسی ایسے بندے پہ خرچ ہوا جو مستحق ہے جی۔ چوتھا وہ دینار ہے جو انسان نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا۔ حضور فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، جو دینار آپ نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا ہے، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر اللہ تجھے اس کے اوپر عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو صدقہ دینا زیادہ ثواب سمجھا جاتا ہے جی۔ وہ غریب نظر آتے ہیں لیکن اپنے گھر کے پاس ایک سکا بھائی رہتا ہے، وہ غریب نظر نہیں آتا۔ سکی بہن ہوتی ہے، وہ غریب نظر نہیں آتی۔ بلکہ قرآن مجید میں تو صحابہ کرام نے سوال کیا یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول آپ یہ فرمائیے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ 2 سوال، کیا خرچ کرنا چاہیے، کس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں 2 جواب دیے جی۔ کیا خرچ کرنا چاہیے؟ فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو جی۔ خرچ کن پہ کرنا ہے؟ فرمایا کہ قل ما انفقتم فللوالدین، تم نے جو خرچ کرنا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر تمہارے والدین کا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریم ہے، اس کے بعد باقی غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ عام طور پر نہیں سمجھا جاتا جی۔ ہم جو اپنے گھر کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ تو ویسے ہی کھا پی گئے جی۔ اصل ثواب کا کام تو وہ تھا جو غریبوں کے اوپر خرچ کیا ہے۔ حالانکہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کیا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا انفق المسلم نفقۃ، جب کوئی مسلمان کوئی چیز خرچ کرتا ہے علی اہلی، اپنے گھر والوں کے اوپر، وہو یحتسبها، اور وہ اللہ سے اجر طلب کرنا چاہتا ہے، نیکی کے ارادے سے خرچ کرتا ہے، کانت لہ صدقۃ، جتنا مال بھی اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا اللہ اس کو اس کے صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، تو جتنے بھی دینار ہوتے ہیں جو خرچ کیے جاتے ہیں ان میں افضل ترین دینار وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آخری آج کی ہمارے سبق کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه علی عیالہ۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اسی طرح 3 دیناروں کا ذکر کیا ہے جی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ دینار ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ دینار ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے جی، وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ، اور ایک وہ دینار ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ جہاد میں جا رہا ہے، اس کے ساتھیوں کو ضرورت پڑ گئی ہے جی، جہاد کے راستے میں اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، اپنے ساتھیوں کے پر خرچ کر دیا۔ فرمایا کہ ان 3 دیناروں میں جو دینار بندے نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا ہے، افضل دینار، یہ ان تمام دیناروں میں افضل ترین دینار ہے، یعنی ان میں سب سے زیادہ جو ثواب اور اجر ملے گا نا، اس دینار کا ملے گا جو انسان اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، بہنوں پر خرچ کرنا، بھائیوں پر خرچ کرنا، جو اس کے اندر غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ ڈبل ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ضروری ہے جی، بندے کی نیت بھی ہو جی۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو کوئی نیت نہیں ہوتی ثواب کی، بس کے بعد تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ گھر والوں کے اوپر جو خرچ کر رہا ہے وہ ضائع کر رہا ہے، جو دوسروں کو دے رہا ہے یہ ثواب ہے جی۔ جو زیادہ ثواب تھا وہ ضائع کرنا سمجھ رہا ہے، اور جو کم ثواب تھا اس کو صدقہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بندہ سارے اٹھا کے گھر والوں پہ خرچ کر دے جی، دوسرے جو غریب ہیں بیچارے وہ دیکھتے ہی رہیں۔ اعتدال ہوتا ہے جی، گھر والوں پہ بھی خرچ کریں اور جو دوسرے غریب ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرے، اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے خرچ کرے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں خرچ کرے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔